اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں پیر ڈاکٹر امتیاز حسین وڑائچ، ایڈوکیٹ اینڈ پولیٹیکل انالسٹ، آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پنجاب اسمبلی کو ڈیزالو کرنے کے لیے چیف منسٹر پنجاب نے ایڈوائس دے دی تھی 12 جنوری 2023 کو رات جو کہ 10:10 پہ گورنر ہاؤس میں ریسیو ہوئی وہ ایڈوائس، اور اس کے بعد آئین کے مطابق 48 آورس کے اندر گورنر کو اس کے اکارڈنگلی اسمبلی کو ڈیزالو کرنے کا آرڈر جاری کرنا تھا، اور پھر آئین کے مطابق یعنی دستور پاکستان کے مطابق اگر گورنر جو ہیں 48 گھنٹے کے اندر اسمبلی ڈیزالو نہیں کرتے تو ایسی صورت میں اسمبلی خود بخود ڈیزالو ہو جائے گی، یعنی آفٹر ایکسپائری آف 48 آورس آف دی ایڈوائس آف چیف منسٹر آف دی پروونس۔ سو اکارڈنگلی دیٹ ہیپنڈ، کیونکہ اس کے اندر گورنر نے اس کو ڈیزالو نہیں کیا، اور کل رات پھر 48 گھنٹے گزرنے کے بعد اسمبلی جو ہے آٹومیٹیکلی جو ہے وہ ڈیزالو ہو گئی ہے انڈر دی کانسٹیٹیوشن آف پاکستان۔ البتہ گورنر پنجاب نے یہ ضرور کیا کہ انہوں نے ایک مراسلہ جاری کیا، جو کہ انہوں نے چیف منسٹر کو بھیجا۔ جب تک کیئر ٹیکر چیف منسٹر نہیں بنتے تو جو پچھلے چیف منسٹر ہیں وہ کنٹینیو کریں گے، یعنی چودھری پرویز الہی صاحب ایز چیف منسٹر پنجاب، جب تک اگلا کیئر ٹیکر جو چیف منسٹر ہے وہ حلف نہیں لے لیتا۔ تو ان کو ایک لکھا، چکے وہ قائد ایوان تھے پنجاب اسمبلی کے اندر جو ڈیزالو ہو چکی ہے، اور لیڈر آف اپوزیشن جو ہے پنجاب اسمبلی میں حمزہ شہباز شریف جو ہے، دونوں کو انہوں نے ایڈریس کیا کہ آپ جو ہیں وہ دونوں جو ہے وہ اگر چاہیں تو گورنر سے میٹنگ بھی کر سکتے ہیں، اور کیئر ٹیکر جو ہے چیف منسٹر بنانا ہے اس کے اوپر آپس میں کنسنسس کر لیں۔ اب کانسٹیٹیوشن کے مطابق 3 دن کے اندر دونوں نے، یعنی لیڈر آف دی اپوزیشن اور قائد ایوان جو ہے سابق اسمبلی کا، انہوں نے آپس میں نام ایکسچینج کرنے ہیں، اور نام ایکسچینج کر کے اس کے اوپر کنسنسس کرنا ہے۔ اگر کنسنسس ہو جائے تو اس کے فوری بعد پھر ظاہر بات ہے کہ گورنر جو ہیں وہ اس کا نوٹیفکیشن جاری کر دیں گے، اور وہ ایز چیف منسٹر حلف لے لیں گے، اور پھر وہ جب چیف منسٹر بن جائیں گے تو وہ اپنی کابینہ جو ہے اس کو بھی اپوائنٹ کریں گے، وزراء بھی لیں گے، تاکہ وہ ڈے ٹو ڈے افیئرس چلانے کے لیے صوبے کے وہ ریکوائرڈ ہوتا ہے۔ سیم پیٹرن جو ہے وہ وفاق کے اندر بھی ہوتا ہے۔ اگر قومی اسمبلی کا ابھی ڈیزالو ہو جائے تو پھر اسی پیٹرن پہ ایز پر کانسٹیٹیوشن آف پاکستان وہ عمل ہوتا ہے۔ یعنی دونوں پارٹیاں جو ہیں، ایک تو حمزہ شہباز شریف صاحب جو ہیں، اور جو پرویز الہی صاحب ہیں، ان کے اپنے آپس میں جو ہے ان کی آپ کیا لیں گے مشاورت ہو رہی ہے مختلف ناموں کے اوپر، جو کہ 3 دن کے اندر ان کو وہ اپنی ایک کنسنسس کر کے دونوں نے، یعنی وہ بنے گا چیف منسٹر کہ جس پہ دونوں متفق ہو جائیں گے۔ تو امید کرنی چاہیے کہ کوئی ایسا یہ چن لیں گے جو کیئر ٹیکر چیف منسٹر، جس کے اوپر دونوں کو کنسنسس ہو، دونوں کا گروپس کا، اور تاکہ کل آنکھوں کے اختلافات پیدا نہ ہوں۔ اچھا، اگر 3 دن کے اندر یہ نہیں کر پاتے تو پھر سیکنڈ جو فیز ہے وہی ہوتا ہے کہ جس کے اندر دونوں پارٹیوں کے برابر جو ہیں ممبرس کا ایک کمیٹی بنائی جاتی ہے، پارلیمانی کمیٹی، یہ بھی آئین کے اندر لکھا ہوا ہے۔ وہ پھر کمیٹی جو ہے اس کے پاس بھی 3 دن ہوتے ہیں۔ وہ 3 دن کے اندر یہ جو نام جو چیف منسٹر نے دیے ہیں اور لیڈر اپوزیشن نے دیے ہیں، ان کے اوپر کنسنسس وہ کرتے ہیں آپس میں بیٹھ کے۔ اگر وہ بھی 3 دن کے اندر کوئی نام فائنل نہ کر پائیں تو ایسی صورت میں پھر معاملہ چلا جاتا ہے الیکشن کمیشن کے پاس، اور پھر الیکشن کمیشن انہی ناموں میں سے کسی ایک کا انتخاب کر لیتا ہے، یعنی وہ نام جو کہ لیڈر اپوزیشن نے دیے ہیں، اور وہ نام جو قائد ایوان نے، جو سابق قائد ایوان ہے اس نے جو دیے ہیں، ان میں سے وہ کسی ایک کا وہ الیکشن کمیشن جو ہے اس کا انتخاب کر لے گا، اور پھر اس کا نوٹیفیکیشن ہو جائے گا اور وہ حلف لے لے گا۔ اب کیئر ٹیکر جو چیف منسٹر ہے اس کا کیا رول ہے، وہ کیا کر سکتا ہے؟ تو کیا وہ الیکشن کے اندر کوئی انفلوئنس کر سکتا ہے؟ کیا وہ ایسی کوئی پالیسی بنا سکتا ہے کہ جس سے کسی کو فائدہ یا نقصان ہو سکے؟ تو یہ چیز ذہن میں رکھ لیجئے کہ وہ چیف منسٹر بنتا ہے، یا اگر وفاق کے اندر الیکشن ہو رہے ہیں تو پھر جو
پرائم منسٹر بنتا ہے کیئر ٹیکر، تو وہ زیادہ سے زیادہ آپ کہہ لیں کہ 3.5 مہینے کے لیے ہوتا ہے وہ ایگزیکٹ ٹائم. تو 3 مہینے کے اندر چونکہ الیکشن جو ہے اگر اسمبلی اپنی مدت پوری کرنے سے پہلے ٹوٹ جائے تو 3 مہینے کے اندر ہوتے ہیں الیکشنز، اور اگر وہ اپنی مدت پوری کر کے ٹوٹے تو پھر وہ 2 مہینے کے اندر الیکشن ہوتے ہیں. تو اس میں مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ایک ٹی وی پروگرام تھا، پی ٹی وی ورلڈ پہ پروگرام تھا ہمارا، تو اس کے اوپر مجھے سوال کیا گیا تھا کہ یہ کیا وجہ ہے جی کہ یہ جب اسمبلی اچانک ٹوٹ جائے مدت پوری کیے بغیر تو پھر 3 مہینے کیوں ہے، اور اگر مدت پوری کیے بغیر ہو تو پھر 2 مہینے کیوں ہے. تو میرا جواب یہ ہے اس کے اندر کہ چونکہ 2 مہینے کا ٹائم اس لیے تھوڑا رکھا گیا ہے کہ مدت نے اس نے پوری کی ہے، اور الیکشن کمیشن کو بھی اور سارے متعلقہ اداروں کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ اب یہ 2 مہینے کے بعد جو ہے اس کی مدت پوری ہو رہی ہے، اور اس کے بعد یہ 1 دن بھی آگے نہیں بڑھے گی. تو وہ پہلے تیاری کی ہوتی ہے انہوں نے الیکشن کی ہر چیز کی نا. اب یہ چونکہ مدت پوری کیے بغیر جو ہے وہ چونکہ وہ اسمبلی جو ہے وہ ڈیزالو ہو گئی ہے، یا قومی اسمبلی کا ڈیزالو ہو تو وہ بھی، تو ان دیٹ کیس چونکہ وہ ادارے متعلقہ جو ہوتے ہیں جنہوں نے الیکشن کروانے ہوتے ہیں، اس کے لیے تیاریاں کرنی ہوتی ہے، وہ تیار نہیں ہوتے ہیں الیکشن کروانے کے لیے، تو ان کو 1 مہینہ اضافی دیا جاتا ہے تاکہ وہ 3 مہینے کے اندر وہ الیکشن کروا سکیں. جیسے میں نے پہلے بات کی کہ چیف منسٹر جو ہے کیئر ٹیکر وہ کیا کر سکتا ہے، وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا. وہ 3-3.5 مہینے کے لیے اپوائنٹ ہوئے گا، اور اس دوران اس نے ڈے ٹو ڈے افیئر چلانے ہوتے ہیں. وہ کوئی پالیسی ڈسیزن نہیں لے سکتا، نہ وہ کوئی لانگ ٹرم کو اپنا کوئی ڈسیزن لے سکتا ہے. وہ صرف یہ کہ روٹین ورک ہے، ایک چیف منسٹر چاہیے، چیف ایگزیکٹو چاہیے صوبے کو، تو وہاں پہ وہ ایک اپوائنٹ کیا جاتا ہے تاکہ وہ معاملات چلتے رہیں. اب جو انتظامیہ ہے اس پہ بھی انفلوئنس وہ نہیں اس طرح کر سکتا، کیونکہ انتظامیہ کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ تو 3-3.5 مہینے کا چیف منسٹر ہے. اس لیے میں نہیں سمجھتا کہ وہ چیف سیکرٹری یا سیکرٹریز یا آئی جیز یا دوسرے افسران جو ہیں وہ روٹین کے علاوہ کوئی ایسا حکم جو کہ پارشل حکم ہو چیف منسٹر کی طرف سے کسی ایک جماعت کو فیور کرنے کے لیے، تو اس کا وہ حصہ بنے یا اس کو سپورٹ کریں. میرا نہیں خیال. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ کیئر ٹیکر چیف منسٹر کا ایک سمبولک رول ہے، اس کو کنٹروورشل بنانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. بہتر ہے کہ یہ خود ہی اگر ایک نئی مثال پیدا کر لیں کہ جو چیف منسٹر ہیں سٹنگ اور لیڈر اپوزیشن یہ ایک نام فائنل کر ہی لیں، تاکہ یہ بھی ایک اچھی بات ہو، عوام کو ایک اچھا امپریشن جائے کہ ہماری جو لیڈرشپ ہے وہ نیشنل انٹرسٹ کے اندر سنجیدہ ہے اور معاملات کو لٹکا نہیں رہی، بلکہ قوم کے مفاد کے اندر جیسے ملکی حالات ہیں اس وقت ہمارے، وہ اس کا تقاضا بھی کرتے ہیں کہ معاملات کو زیادہ لٹکایا نہ جائے. تو وہ اس کے کسی ایک کے اوپر کنسنسس کر لیں، 19-20 کا لائکنگ ڈس لائکنگ کا اگر فرق ہو تو اس کو طے کر لیں. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ آپس میں جب ڈسکس کریں تو کسی پہلے جو نام رکھے ہوئے اس کے علاوہ کسی اور نام پہ متفق ہو جائیں، تو یہ آپشن ہوتی ہے وہاں پہ. تو یہ امید تو کی جا سکتی ہے اور کرنی چاہیے. لیکن اگر معاملہ یہاں ہٹ گیا تو پارلیمانی کمیٹی کے پاس اگر جائے گا تو سبھی لوگ وہاں ڈیسیژن نہیں ہوگا، کیونکہ ظاہر پارلیمانی اگر انہی پارٹی کے جو سربراہان ہیں اس صوبے کے اندر جو اس کو لیڈ کر رہے ہیں وہ اگر ڈیسیژن نہیں کرتے تو پھر پارلیمانی کمیٹی کہاں کرے گی. تو پھر الیکشن کمیشن کے پاس معاملہ جائے گا، اور الیکشن کمیشن ظاہر بات ہے کہ اس میں جس کو بہتر سمجھے گا وہ اس کا فیصلہ کر دے گا. یہ تو اب ہوگا پروسیس. اب الیکشن جو ہے ظاہر بات ہے کہ ایک صوبے کے اندر یہ اناؤنس ہو گیا ہے، اسمبلی ڈیزالو ہو گئی ہے. آج کل میں کے پی کے اندر بھی جو ہے وہ اسمبلی ڈیزالو ہونے کے امکانات ہیں کیونکہ باتیں ہو رہی ہیں، تو یہی پروسیس وہاں پہ بھی ہوگا. اب ملک کا آلموسٹ 70% حصہ جو ہے یا 64% حصہ جو ہے وہ الیکشن میں جا رہا ہے. اور یہ بڑی دلچسپ سچویشن ہے کہ وفاق کے اندر جو ہے ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں کیا الیکشن کا، جبکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہتر ہے ان دی لانگ انٹرسٹ آف نیشن چاہیے کہ وفاق کے اندر بھی الیکشن کروا لیے جائیں، قومی اسمبلی کو بھی ڈیزالو کر کے وہاں الیکشن کروا لیے جائیں تاکہ فریش مینڈیٹ ہو جائے آل لیول پہ. پھر اخراجات بھی ہیں، چونکہ جب صوبوں کے اندر الیکشنز ہوں گے 2 بڑے صوبوں کے اندر، تو وہاں پر بھی آپ نے دیکھا کہ پورا ایک الیکشن مشینری موو ہوگی، اور وہاں پہ ایم پی ایز کے لیے جو یا ممبر پروونشل اسمبلیز جو ہیں ان کے لیے وہ جو ارینجمنٹ کرنے پڑیں گے اتنے ارینجمنٹ پھر ایم این ایز کے بھی کرنے پڑیں گے علیحدہ سے انہی صوبوں کے اندر دوبارہ جب قومی اسمبلی کا الیکشن ہوگا. تو اس پہ ایکسپینسز اب میں سمجھتا ہوں آلموسٹ ڈبل ہو جائیں گے. اور پلس درمیان میں ٹائم پیریڈ بھی بڑا تھوڑا ہی ہے، چند مہینوں کی بات ہے.
تو چند مہینوں بعد پھر اگر قومی اسمبلی کے الیکشن ہو رہے ہوں گے تو سچویشن بڑی عجیب ہو جائے گی، اس کی وجہ کہ ابھی تو صوبوں کے اندر کیئر ٹیکر چیف منسٹر بیٹھے ہوں گے، تو ظاہر بات ہے کہ جو چیز وہ نیوٹرل ہوئی ہوں گے، چاہے کسی کو سپورٹ کر بھی رہے ہو تو وہ ان کا کوئی اثر نہیں ہوگا. میں نے بتایا جیسے کہ بیوروکریسی کے اوپر یا دیگر مشینری کے اوپر اتنا انفلوئنس نہیں ہوگا، کیونکہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ عارضی سا بندہ بیٹھا ہوا آ کے اور ڈے ٹو ڈے افیئر چلا رہا ہے. تو اگر دونوں صوبوں کے اندر یعنی پنجاب اور کے پی کے اندر جنرل الیکشن ہو جاتے ہیں اور ظاہر ہے وہ 5 سال کے لیے ہوں گے، یہ ضمنی الیکشن نہیں ہے، تو ایسی صورت میں کل کو اگر قومی اسمبلی کو ظاہر ہے الٹیمیٹلی ڈیزالو ہونا ہے مدت پوری ہونے کے بعد، تو اس کے جب الیکشن ہوں گے تو ظاہر اس کی سیٹیں بہت ساری ان دونوں صوبوں میں ہیں. اب وہاں پہ اس وقت تک جو پارٹی اس صوبائی اسمبلی کے جنرل الیکشن میں جیت چکی ہوگی ان کی وہاں پہ حکومتیں ہوں گی. وہاں کیئر ٹیکر سیٹ اپ نہیں ہوگا، کیئر ٹیکر سیٹ اپ صرف پرائم منسٹر کیئر ٹیکر ہوگا اس وقت. تو ایسی صورت میں وہ جو آپ کہہ لیں کہ پھر یہ شکوہ ہوگا کہ جی ان صوبوں کے اندر چونکہ سیاسی گورنمنٹیں تھیں تو انہوں نے اپنی پارٹی کو سپورٹ کیا، اور یہ امکان ہو بھی سکتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں کی جو مشینری ہے ان صوبوں کے اندر جہاں پہ نئے الیکشن ہو جائیں گے یعنی پنجاب میں اور کے پی کے اندر، تو وہ ہوں گے 5 سال کے لیے. اب وہاں کے جو آپ کہہ لیں کہ بیوروکریسی ہے، وہاں پہ جو پولیس ہے، وہاں پہ جو دیگر ادارے ہیں، ان کو سب کو پتہ ہے کہ یہ اب 5 سال رہیں گے، تو وہ انفلوئنس کر سکتے ہیں. وہ ظاہر بات ہے پوسٹنگ ٹرانسفر بھی ایک ٹول ہوتا ہے، آپ کہہ لیں کہ پولیٹیکل جو گورنمنٹس ہوتی ہیں کہ وہ اچھی پوسٹوں پہ لگانا یا کھڑے لائن لگانا، تو اس طرح کے بینیفٹ وہ کسی کو دے سکتے ہیں افسروں کو، تو اس لیے وہ انفلوئنس کر سکتے ہیں. اور اس وقت یہ یقیناً اب یہ چارج لگے گا یا یہ الزام لگے گا کہ جناب یہ جو سیاسی گورنمنٹیں بیٹھی ہیں یہ دھاندلی کر رہی ہیں، تو وہ پھر الیکشن کمیشن کے لیے بڑا مشکل ہو جائے گا اس وقت نا ان الزامات کو فیس کرنا. ظاہر بات ہے الیکشن کمیشن ایک کانسٹیٹیوشنل ادارہ ہے، تو اس نے نیوٹرل رہنا ہوتا ہے اور نیوٹرل ظاہر بھی کرنا ہوتا ہے. جیسے کہ انہوں نے آپ نے دیکھا کہ کیا ہے کہ کراچی کے اندر انہوں نے کیا ہے کہ جو بلدیاتی الیکشنز ہیں وہاں پہ انہوں نے آج کروا رہے ہیں. آج 15 تاریخ ہے، 15 جنوری 2023، تو وہ ایز پر ان کا اسکیجول جو ہے وہ الیکشن ہو رہے ہیں اس کے اوپر. تو یہ سچویشن ہے جی. اب یہ اس طرح ہونے جا رہا ہے، اور اس میں میرا خیال تو یہ ہے، اور باقی جو لوگ بھی ہوں گے میرا خیال ہے ہمارے موسٹلی جو پولیٹیکل انالسٹ ہیں ان کا خیال بھی یہ ہے کہ ایک تو ملک جو ہے فائنینشلی اتنا وہ کمزور ہو چکا ہے کہ مزید ایکسپینسی جو ہے وہ مناسب نہیں ہوں گے. اور پلس یہ جو میں نے پہلو آپ کو بتایا کہ اس کے اوپر جو بھی پارٹی اگر ہار گئی، اگر صوبائی پارٹی جو ہے جس کی وہاں پہ حکومت ہوگی اگر وہ جیت جاتی ہے تو پھر شور بچے گا اور پھر وہ الزامات لگیں گے اور پھر پولیٹیکل غیر یقینی سچویشن ہوگی. تو اس کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ وفاقی حکومت، پرائم منسٹر آف پاکستان اور دیگر جو لوگ ہیں جو اس پارٹی کا شامل ہیں ان کو بھی سوچنا چاہیے. نیشنل انٹرسٹ کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ یہ پورے ملک کے اندر ایک بار الیکشن ہو جائیں تاکہ یہ اس پروسیس کو کمپلیٹ کر لیا جائے. ان مسائل کو اسپیشلی جو اکنامک مسائل ہیں، ہمارے جو خارجی مسائل ہیں، لا اینڈ آرڈر سچویشن بڑی خراب ہوتی جا رہی، تو اس کو کنٹرول کرنے کے لیے پھر یکسو ہو کے وہ پالیسیاں بنائیں گے، کام بھی کریں گے. اور باہر کی جو قوتیں ہیں، باہر کی طاقتیں ہیں جو ابھی بعض کا سوچتی ہیں تھوڑا سا کہ بھی پتہ نہیں یہ حکومت کب تک رہتی ہے، ان کے ساتھ تعلقات بڑھائیں یا نہ بڑھائیں، تو ان کو بھی پتہ ہوگا کہ یہ عوام کا فریش مینڈیٹ لے کے جو بھی حکومت بنی ہے یہ اب کچھ عرصہ چلے گی، یعنی 5 سال تک چلے گی. اور وہ پھر ان کے ساتھ لانگ ٹرم جو ہے وہ اپنے ریلیشن شپ جو ہے اس کو ریویو کریں گے اور ریکنسیڈر کریں گے اور اس کو قائم کرنے کی کوشش کریں گے. تو امید کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کے لیے، پاکستان کے عوام کے لیے بہتری کے سامان پیدا کرے. مجھے اپنی دعا میں یاد رکھی. بہت شکریہ. السلام علیکم.